پیش کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے قرآن کے ہاں معیار افضلیت اور ہے، مولوی صاحب کے ہاں اور ہے. تو ہمارے پاس جو اتھارٹی ہے، ہمارے پاس جو حجت ہے، جو ریفرنس ہے، جو مصدر اول ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے یار. اب اللہ کے قرآن سے سورہ النساء اس کی آیت کا نمبر ہے 54 جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو، یہ ان ہستیوں سے حسد کرتے ہیں، اس بات پہ حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے. اس طرح نہیں. آپ نے ذرا میرے ساتھ انگیج رہنا ہے، جاگتے ہوئے سننا ہے. بلکہ میرے جتنے بھی دوست ہیں نا، اہل سنت دوست، آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے. مجھے اپنی سنیت کے لیے کسی مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. میں حسینی سنی ہوں، ناسبی سنی نہیں. میں بلا فصل والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں. تو بے شمار میرے اہل سنت میرے دوست ہیں، ہم پیالہ ہم نوالا، وہ مجھے اکثر کہتے ہیں یار ہمارا دل بڑا کرتا ہے کہ ہم بھی جو مومنین ہیں ان کی مجلس میں جا کے اہل بیت کی شان سنائیں. تو میں اکثر پوچھتا ہوں بھائی کیوں؟ وہ کہتے ہیں یار جب ان کو اہل بیت کا ذکر سنائیں، یہ نہیں دیکھتے کہ سنی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے. جب ان کو اہل بیت کی عظمت سنائیں، ذکر سنائیں، تو یہ فیڈ بیک یعنی داد بڑی دیتے ہیں. مجھے میرے دوست کہتے ہمارے جو سنی بھائی ہیں ان کو جو مرضی سناتے رہیں، سن نہیں رہتے ہیں. تو لہٰذا میں آپ کو خطاب کرنے کے لیے آیا ہوں، اس گھر کی نوکری کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ نے محبان اہل بیت بن کے خطاب سننا ہے، وہابی بن کے نہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ میں بھی ایک طبقہ وہابیاں دا آ گیا ہے. آپ سنیوں پہ اعتراض کرتے تھے، ادھر بھی کچھ کالی بیڑیں گھسائی ہیں، ذرا پہچانو ان کو بھی. تو اس لیے میں آپ کو ذرا، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. ساتھ دیں گے تو پھر میں آپ کو باتیں سناؤں گا. اب چونکہ ہماری اہل سنت کی کتابیں بری پڑی ہیں، اب اللہ نے کہا کہ ان ہستیوں سے تم لوگ حسد کرتے ہو جن کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا، اپنے فضل سے عطا کیا ہے. اب اسی آیت مجیدہ کے ذیل میں پتہ کرتے ہیں کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جن سے حسد ہوتا ہے. آج تک ہو رہا ہے. اسی کے ذیل میں میں اسی آیت مجیدہ کے ذیل میں پہلا حوالہ سنیں. ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہیں امام ابن حجر مکی، خانہ کعبہ کے امام رہ چکے ہیں. ان کی کتاب ہے السوائق محرقہ، اس کے صفحہ نمبر 53 پہ یہ روایت لے کے آئے. اس کے علاوہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے امام طبرانی المعجم الاوسط میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 456 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب، اس میں یہ روایت لے کے آئے. امام باقر علیہ السلام صلوات اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ فی ہذہ الآیہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ ونحن الناس واللہ. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں، اللہ نے جو قرآن مجید کی اس آیت مجیدہ میں یہ فرمایا ہے کہ تم کیوں ان ہستیوں سے حسد کرتے ہو، بغض رکھتے ہو، عداوت رکھتے ہو، کینہ رکھتے ہو، دشمنی رکھتے ہو، جن کو میں خدا نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. فرمایا وہ جن سے
یار لوگ حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں، ہم محمد کی اہل بیت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پتہ چلا قرآن مجید فرقان حمید کی نص سے، میری ایک بات سن لے ذرا، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے نا، کوئی مائی کا علاج میں چیلنج کر رہا ہوں، میری کہی ہوئی بات کو رد نہیں کر سکے گا۔ میں کھول کھول کے کتب اہل سنت آپ کے سامنے رکھ کے جاؤں گا۔ اب پتہ چلا کہ کائنات میں جتنا حسد، بغض، عناد، کینہ، عداوت تاجدار کائنات کی اہل بیت سے رکھی گئی، اس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ بلکہ میں آپ کو اس حسد اور بغض کی بگننگ بتاتا ہوں، اس کا شاہ جی آغاز بتاتا ہوں، آغاز۔ یہ حسد، یہ بغض خاندان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا آغاز کب ہوا، یہ سٹارٹ کب ہے؟ سرکار عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، کتنے بولو ذرا، 4 بیٹے تھے، سرکار ہاشم، پھر سرکار مطلب اور عبد شمس اور نوفل، یہ 4 بیٹے تھے سرکار عبد مناف کے۔ ایک بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یہ جو امامت و نبوت کا نور تھا نا، نور، یہ سنگل تھا، اور سادہ کر دیتا ہوں، یعنی محمد اور علی کا نور واحد تھا۔ یہ میرا موضوع نہیں، ورنہ نیکسٹ کبھی موقع ملا تو ساری حدیثیں اس پہ پڑھوں گا۔ میں آپ کو ایک بڑی خاص بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یعنی نبوت اور امامت ایک نور میں آ رہے تھے، ایک نور میں۔ امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ، ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام احمد بن حنبل، اس کی حدیث کا نمبر ہے 1130، 1130، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ نور ایک ہی تھا، نور۔ اب یہ ہوتا تھا کہ اللہ اس نور کو جس سلب میں ٹرانسفر کرتا تھا نا، وہ نور کی برکت سے اس کی پیشانی پہ نور چمکتا تھا، بولو یار۔ تو جب سرکار عبد مناف کے 4 بیٹوں میں نبوت و امامت کا نور آیا سرکار ہاشم کی طرف، جب سرکار ہاشم کی طرف آیا تو نور ان کی پیشانی پہ چمکتا تھا، حسین تھے، جمیل تھے، معاشرے میں، سوسائٹی میں ان کی بڑی عزت تھی، نام تھا، وقار تھا۔ اور ہاشم کا لغوی معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ گوشت بنا کے، شوربہ کر کے غریبوں کو کھانا کھلانے والا۔ اس وقت کائنات میں جو سب سے افضل ہستی تھی نا، وہ سرکار ہاشم تھے۔ یعنی جدھر یہ نور گیا ہے نا، آدم سے لے کے سرکار عبد المطلب سے آگے عبداللہ تک اور سرکار ابو طالب تک جتنی بھی ہستیاں ہیں نا، کیا جی ابھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں ایک ایک کا نام۔ اور جدھر جدھر یار یہ نور چمکا ہے، تو میں ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں، وہ جن میں نور چمکتا تھا اس وقت کائنات سے سب سے اعلیٰ وہ ہوتے تھے، سب سے افضل وہ ہوتے تھے، منزہ، مصفہ، مجلہ، پاک، صاف، طاہر، مطہر۔ ادھر چونکہ سرکار ہاشم کا انتخاب کیا تھا اللہ نے، ان کو چنا تھا، وہ مصطفیٰ تھے، تو نور ان کی پیشانی پہ چمکتا تھا، تو معاشرے میں، سوسائٹی میں ان کی عزت تھی، وقار تھا، روب تھا، دبدبہ تھا۔ کعبے کہ وہ سجادہ نشین تھے، متولی تھے یار، سارے فیصلے وہ کرتے، بھوکوں کو کھانا وہ کھلاتے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ وہ رکھتے، 1000 اونٹ ان کا سامان تجارت لے کے دوسرے ممالک میں جایا کرتے تھے۔ جو دیگر ممالک سے وفود آیا کرتے تھے وہ سرکار ہاشم سے گفتگو کرتے تھے۔ معاشرے میں، سوسائٹی میں ان کا ایک روب تھا، ایک نام تھا، ایک وقار تھا۔ یہ جو تھا نا عبد شمس، اس کا ایک بیٹا تھا امیہ بن عبد شمس، یہ دونوں باپ اور بیٹا امیہ بن عبد شمس۔ یہ سرکار ہاشم کا یہ جو پروٹوکول تھا غیر معمولی، آپ کی یہ جو عظمت تھی، آپ کی یہ جو رفت تھی، آپ کی جو نفاست و طہارت تھی، اس سے حسد کرتے تھے۔ بندہ پتہ حسد کس سے کرتا ہے؟ جس کو سمجھتا ہے نا یہ مجھ سے بہتر اور افضل ہے، وہ اسی سے حسد ہوتا ہے یار۔
وہ کبھی نکمے بندے سے بھی حسد ہوا ہے؟ نہیں سمجھ رہے، میں پنجابی میں سمجھاتا ہوں، یہ پوری کائنات میں حضور کی اہل بیت سے حسد ہوا ہے۔ بولو، میں ایک ہی جملے میں سمجھاتا ہوں، جس نے حسد کیا ہے، سنو بات، اے جیڑے جیڑے کسے کام جوگے نہیں سننا، ہوئے ہوئے وہ یارو نکمے، نہ جہاد، نہ زہد، نہ ورا، نہ تقوی، نہ طہارت، نہ یکدا، نہ بیداری، نہ قیام، نہ رکوع، نہ شجاعت، اور جڑے کسے کاکھ جوگے نہیں نکمے سننا، انہیں اہل بیت نہ حسد کی دے۔ تو یہ نکمہ مطلق تھا، گھٹیا، پست، گندا، غلیظ، اتنا نجس اور رجس، گندگی کا ڈھیر۔ تو سرکار کی نفاست و طہارت سے حسد کرتا تھا، کبھی ادھر بیٹھنا چیلنج کر دینا میرے ساتھ مناظرہ کرے، تو سرکار ہاشم علیہ السلام اس کو دفع کرتے تھے۔ اس کی اوقات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ میں حسد کا آغاز بتا رہا ہوں۔ جب ان کی گستاخیاں زیادہ بڑھ گئیں تو مکہ کے کچھ شرفاء تھے، انہوں نے سرکار ہاشم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور یہ جہاں بیٹھتا ہے گھٹیا باتیں کرتا ہے، تو اس کو روکنا پڑے گا۔ ہم نے اس کا چیلنج قبول کر لیا، مختصر سمری دے رہا ہوں، اب آجا بیٹھ جا۔ آمنے سامنے ہو گئے، منصف بیٹھ گئے، تو منصف کہتے بھی بتا تیرے اندر کیا کمال ہے، تو جو کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں، اپنی بہتری تو بتا۔ کبھی آل محمد کے سامنے بھی کوئی بہتر بن سکا ہے؟ اے مولوی آج تک کوشش کر رہے ہیں کہ بندیاں نو رنگ روغن کر کے نا کسی طرح سے اہل بیت کے برابر کر دے ہو، نہ پائی۔ یہ 1400 سالوں سے لگے ہوئے ہیں، یہ اہل بیت کے ہم منصب تو کیا، اہل بیت کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے برابر بھی نہیں کر سکے۔ لو جی، منصف تھے، انہوں نے فیصلہ سنا دیا، سمری دے رہا ہوں۔ امیہ کو 10 سال کے لیے مکہ بدر کر دیا، 50,000 دینار جرمانہ۔ ایک روایت میں 500 اونٹ ہے، دوسری روایت میں 1000 کیملز، 1000 اونٹ ہے۔ اب وہ جرمانہ بھی دیا، وہ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے سارا غریبوں میں بانٹ دیا۔ کچھ لوگ مال غنیمت کے لیے جنگ میں جاتے تھے، کرتے کچھ بھی نہیں تھے۔ جو کرتا تھا نا علی ابن ابی طالب، اللہ کی عزت کی قسم سب سے زیادہ مال غنیمت انہیں ملتا تھا، گھر آتے آتے ایک پائی بھی پاس نہیں رکھتے تھے مقابلے علی سے۔ اچھا، نکتہ بڑا خاص ہے، اس کو 10 سال کے لیے مکہ بدر کی سزا۔ اب وہ چلا گیا امیہ شام۔ ذرا جاگنا ہے آپ نے، میں کو کچی بات نہیں کر رہا۔ الاستیاب پڑھیں، عبدالغابہ پڑھیں، طبقات ابن سعد پڑھیں، تاریخ طبری پڑھیں، ابن خلدون پڑھیں، ابن حشام پڑھیں، البدایہ والنہایہ پڑھیں، مولانا مودودی پڑھیں، اہل سنت کی کوئی کتاب لے آئیں، ہر کتاب میں لکھا ہے۔ کچی باتیں نہیں کر رہا، جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، حوالوں کی کمی نہیں۔ امیہ ادھر چلا گیا شام، ادھر جا کے اس نے شادی کر لی، ادھر سرکار ہاشم نے شادی کر لی، ادھر امیہ نے شادی کر لی، ادھر امیہ کا بیٹا پیدا ہوا حرب، ادھر سرکار ہاشم کا بیٹا پیدا ہوا عبد المطلب۔ یہ بھی ایک تاریخ ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ عبد المطلب ان کا حقیقی نام نہیں، حقیقی نام تھا ان کا شیبہ۔ عبد المطلب کا مطلب ہوتا ہے مطلب کا غلام۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ سرکار ہاشم کے چھوٹے بھائی تھے مطلب، یہ سرکار ہاشم میں اور مطلب میں بڑا پیار تھا۔ تو جب سرکار ہاشم کا وصال ہو گیا تو آپ کا جو بیٹا تھا، یہ مدینہ پاک میں تھا، تو سرکار مطلب وہاں گئے اور اپنے بھتیجے کو لے آئے۔ تو جانتے تھے حسد اور بغض بڑا ہے سرکار ہاشم سے، دشمنی بڑی ہے۔ تو آپ نے کہا بیٹا تو نے اپنا نام یہ نہیں بتانا کہ تو شیبہ ہے، ہاشم کا بیٹا ہے، بس جو پوچھے گا میں کہوں گا یہ عبد المطلب ہے۔ بولو یار، ادھر سرکار عبد المطلب، ادھر معاویہ کے بیٹا حرب، ادھر سرکار عبد المطلب کی شادی ہوئی، آگے بیٹے پیدا ہوئے عبداللہ اور ابو طالب۔
جاگو یار. ادھر حرب کی شادی ہوئی, اس کا بیٹا پیدا ہوا ابو سفیان. ادھر سرکار ابو طالب سرکار عبداللہ کی شادیاں ہوئی, بیٹے پیدا ہوئے محمد اور علی. ادھر ابو سفیان کی شادی ہوئی تو بیٹا پیدا ہوا معاویہ بن ابو سفیان. ادھر سرکار محمد اور علی کی شادیاں ہوئی, ایک ادھر پاک سعیدہ کی آمد ہوئی, ظہور ہوا, دوسری طرف حسنین کریمین. ادھر معاویہ کی شادی ہوئی, بیٹا پیدا ہوا یزید پلید. ہون بھی نہیں جے سمجھ آئی. پہلا جملہ جو کہا تھا نا یزید پلید نے, جب پاک بیبیوں کا قافلہ اس کے دربار پہنچا تھا تو پہلا جملہ ہے اس لعنتی کا, وہ کہتا ہے کاش آج میرے بڑے زندہ ہوتے تو دیکھتے میں نے بدر کا بدلہ لے لیا. تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں مولوی سے جو یزید اینڈ کمپنی کو ہمیشہ جنت میں تنتے رہتے ہیں, ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں, یہ یزید کے بڑے کون ہیں؟ یار بات سیدھی سی ہے. وہ کہتا ہے میرے بڑے زندہ ہوتے تو دیکھتے میں نے بدر کا بدلہ لے لیا. بھائی دس یزید دے بڑے دس. یہ مطلب ہے کہ انہاں نہیں پرابلم ہے نا خاندان بنو ہاشم سے, بلکہ یزید نے یہاں تک دعویٰ کر دیا تھا, وہ کہتا تھا نبوت بھی کوئی نہیں اتری. یہ خاندان بنو ہاشم نے اپنے پاس سے نبوت گاڑ لی ہے, اگر نبوت اترتی تو ہمارا حق ہوتا. تو یہ میرے دوستوں میرے بزرگوں جو سادات بیٹھے ان کے قدم چوم کے کہہ رہا ہوں, یہ اہل بیت نبوت سے دشمنی کا, حسد کا, بغض کا آغاز یہاں سے ہو گیا. اب آگے چلیں, ذرا میں اور آسان حصے میں آتا ہوں کہ ہمیشہ حسد اور بغض انہی ہستیوں سے رکھا جاتا ہے جو بڑی اعلیٰ ہستیاں ہوتی ہیں. فرض کریں میرا شعبہ ہے خطابت, کوئی بندہ کوئی ایسا خطیب ہو جو قرآن کی آیات بڑی پڑھے, احادیث بڑی پڑھے, حدیث نمبر صفحہ نمبر 2,000 متن پڑھ جائے, تو میرے دل میں حسد آئے گا, یار اس نے تو اتنی زیادہ آیات پڑھ دی ہیں, اتنی حدیث پڑھ دی ہیں, حسد آئے گا. تو جیڑا ہوئی کسی کام جو گا نہ حدیث نہ قرآن, اس سے میں نے کیا حسد کرنا ہے؟ بولو یار. اب یہ جتنے بھی حاسدین ہیں نا, یہ جتنے بھی منافقین ہیں, انہوں نے حسد کیا مولا علی سے لے کے آج تک. ان کی حسد کی آگ آج تک ٹھنڈی نہیں ہوئی. وہ ٹھنڈی اس لیے نہیں ہوئی کہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو, کوئی بھی شعبہ ہو, کوئی بھی واقعہ ہو, کوئی بھی ایونٹ ہو, ان کی موجودگی میں جنہوں نے آؤٹ سٹینڈنگ کارکردگی دکھائی ہے نا, وہ مصطفیٰ کی اہل بیت. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کی توحید کا اعلان کر دیا تو یہ جتنے لوگ جو کہتے ہیں جی بعد از انبیاء یہ افضل اور اعلیٰ ہے, یہ بھی تھے, ان کے باپ دادا بھی تھے. کوئی مائی کا لال مجھے ان کا کردار دکھائے. پہلے میرے سر پہ قرآن رکھو, اللہ دا واسطہ جو حالات وہ ہیں, میں کسی کی گستاخی نہیں کر رہا, کسی کی بے ادبی نہیں کر رہا. میں قرآن پڑھتا ہوں, حدیث پڑھتا ہوں, مولوی صاحب کو جب جواب نہیں آتا کہتے ہیں بے ادبی ہو گئی. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے سب سے زیادہ اسلام کی خدمت کی ہے, انہوں نے سب سے زیادہ حضور کو فائدہ پہنچایا ہے. میں ایک بات ہاتھ جوڑ کے مولوی صاحب سے پوچھتا ہوں, یار گولی نہ چلا, فتوے نہ لگا, بم دھماکے نہ کر, ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین, اگر سچا ہے یار دلیل لے کے آ. 7 نبوی میں کلمہ پڑھا ہے حضرت عمر بن خطاب نے. کب کلمہ پڑھا ہے؟ بولو یار. 7 نبوی, یعنی حضور نے جب بعثت کا اعلان فرمایا 7 سال تک حضرت عمر پاک محمد کی مخالفت کرتے ہیں. 7 سال تک. 7 سال میں 7 نبوی میں جب کلمہ پڑھا ہے, اسی سال خاندان بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ ہو گیا. یعنی شیب ابی طالب میں چلا گیا یار سارا خاندان بنو ہاشم. 3 سال رہے, 7 اور 3 10. بولو یار. وہ جو 3 سال خاندان بنو ہاشم محصور رہا ہے, مجھے بتائیں حضرت ابوبکر صدیق ہو, حضرت عمر بن خطاب ہو, حضرت عثمان بن عفان ہو, کسی ایک بندے نے وہ کوئی گندم کی بوری بیچ دی ہو؟ نہیں سمجھ رہے. وہ یار گستاخی نہیں کر رہا, وہ دلائل دے رہا ہوں یار. اور 7 سے 3 سال 10 میں یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہو گیا.
اور 10 میں ہی سرکار ابو طالب علیہ السلام اور پاک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا، اور 10 میں ہی حضور مدینہ چلے گئے۔ نہیں سمجھ رہے یار بات؟ پوری مکی زندگی میں ان کا کردار 0/0۔ یار سامنے بتا رہا ہوں یار کہ چلو آؤ مدینہ آ جانے ہیں۔ وہ یہ تو تھا مکہ یار، وہ مکہ کے 10 سال، اب مدینہ نہ آ جائیں۔ بدر میں کردار دکھائیں، احد میں دکھائیں، وہ خندق میں دعائیں، میں لڑائی کر رہا ہوں، میرے منہ پہ مارو روایتیں۔ وہ بدر میں ان کی کوئی دکھائیں، مجھے کوئی کردار دکھائیں، احد میں دکھائیں، خندق میں دکھائیں، حنین دکھائیں، خیبر میں دکھائیں، وہ دکھائیں تو صحیح نا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ سارا کچھ کیا دکھا تو صحیح۔ اور جو خلافت تھی مولا علی علیہ السلام کی، مولا علی علیہ السلام چونکہ وصی رسول تھے، مولا علی علیہ السلام خلیفہ تو بلا فصل تھے، مولا علی علیہ السلام نے پاک محمد کے دین کی خاطر، چونکہ مولا علی علیہ السلام نے تو قربانیاں دی تھی، انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اللہ کے دین کی خاطر، تو یہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق بن گئے، پھر حضرت عمر بن گئے، پھر حضرت عثمان بن گئے۔ بولے یار اب کوئی بندہ بادشاہ وقت کا بنا ہوا، نص قرآن حدیث سے نہیں، جو بادشاہ بنا ہو اس کے بادشاہی کے پیریڈ کے دوران فوج کوئی کام کر دے۔ یہ نواز شریف کا دور تھا تو دھماکے ہو گئے۔ اب نواز شریف صاحب کہیں ایٹم بم میں ہی بنایا ہے، وہ جاگو یار، وہ اس کا دور تھا یار، حکمران وہ تھا، بنایا تو ڈاکٹر قدیر نے۔ بولے اس میں اس کا کیا کردار ہے یار، اس کی کیا خوبی ہے اس میں؟ بولے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار ابو طالب سے لے کے مولا حسین بادشاہ سرکار، کوئی مائی کا لال میرے سامنے لاؤ جس نے کوئی اللہ کے دین کی مدد کی ہو۔ جب بھی مشکل وقت آیا ہے، جب بھی کڑا وقت آیا ہے، اگر مال خرچ کرنے کا وقت آیا تو گھر ابو طالب کا تھا، اولاد قربان کرنے کا وقت آیا تو گھر ابو طالب کا تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اسلام کی ابتدا ابو طالب کا گھر اور اسلام کی بقا بھی ابو طالب کا گھر ہے۔ کفار جب بچوں کو پتھر دے کے حضور کے پیچھے لگاتے تھے، سارے لوگ ادھر ہی تھے۔ جب سرکار ابو طالب دشمنی لے رہے تھے اس وقت تک یہ لوگ ان کے باپ دادا نہیں تھے، اور اس وقت جو ان کے باپ دادا کر رہے تھے میں وہ سنا ہی نہیں سکتا آپ کو، میں وہ بیان ہی نہیں کر سکتا۔ بے شک بخاری میں لکھا ہو، مسلم میں لکھا ہو، ابو داؤد میں، نسائی، ترمذی، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بیہقی، طبرانی، یہ کیسا دستور زبان بندی ہے تیری دنیا میں۔ یہاں تو حق کہنے کو ترستی ہے زبان میری، نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے، شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام سے شروع ہو جائیں، ان کے بیٹے ہیں مولا علی، جب بچوں کو پیچھے لگاتے تھے تو حضور علیہ السلام چونکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے تو آپ تو کچھ نہیں نہ کہتے تھے، تو مولا علی علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو کچھ نہیں نہ کہہ سکتے، اگر بچے ہی بچوں کو پٹکے وہ جاگو یار، پھر تو کوئی اعتراض نہیں نہ بنتا۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جب بھی پاک محمد پہ، اور میں انبار لگا دوں گا کسی کو مسئلہ ہو، کسی کا آزما خراب ہو، جب بھی پاک محمد پہ کوئی مصیبت آئی ہے نا، کوئی مشکل آئی ہے، تو جس ہستی نے آگے بڑھ کے کہا نا یا رسول اللہ پریشان نہ ہو میں ہوں نا، میں ہوں نا، یہ جب مشکل میں مصیبت میں جس نے حضور کو فرمایا نا آقا پریشان نہ ہو میں ہوں نا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ یارو ادھر بچے پیچھے ہیں، ابھی میرا آسان شروع ہو گیا، ابھی موضوع شروع ہو گیا بڑا آسان، اب آپ کا گرم موسم میں بھی سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ادھر بچے پیچھے، مولا علی علیہ السلام فرماتے میں ہوں نا،
تو لہذا جب مولا علی علیہ السلام حضور کے ناصر بن گئے، دوسری طرف جڑے کسے کم جوگے نہیں سن، مروڑتے اٹھنے سن۔ جب آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمانی تھی، ہجرت، اچھا کوئی بندہ آپ کو کہے یار مجھے بندے قتل کرنے کے لیے آگے ویپن لے کے، ہتھیار لے کے، یہ میرا بستر ہے، یہ ان کو پتہ ہے میں ادھر سویا ہوں، یہ میری چادر لے کے نا ادھر سو جا، لو جی اپنے سگے بھائی کو بھی کہہ کے دیکھو، وہ کہے گا نا بھائی میں مرنا ہے۔ یار بندے قتل کرنے آ جائیں، اس کے بستر پہ سونا، چادر اوڑھ کے اسی کی سو جانا، اور وہی سوئے گا نا جو جان قربان کرے گا۔ ایک جملہ کہنا ہے، جب میرے آقا نے مولا علی علیہ السلام کو یہ بات فرمائی نا سو جا، مولا علی علیہ السلام گئے، چادر اوڑھ کے سو گئے، پتھر برداشت کیے، شکوہ نہیں، شکایت نہیں۔ میں پھر ہاتھ جوڑ رہا ہوں، حالات جو وہ ہیں یار، نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے، شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے، حالات جو وہ ہیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق جو ہے، اب وہ جب حضور ہجرت کے لیے آ رہے ہیں، میں بخاری مسلم دے رہا ہوں اور بار بار ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں رب دا واسطہ جے گستاخی نہیں جے۔ او یار اگر میں قاری پڑھنے والا گستاخ ہوں تو لکھنے والا گستاخ کیوں نہیں؟ اب مسلم شریف پڑھ کے دیکھ لیں، جب حضرت ابو بکر کو حضور نے کہا کہ ہجرت کرنی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اونٹنیاں تو دو ہیں لیکن یہ میں نے بیچنے کے لیے رکھی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے پریشان کیوں ہوتا ہے، قیمت دوں گا۔ آپ سمجھ نہیں رہے بات، یار میرے اوپر 3-4 پرچے ہوئے ہیں، پریشانیاں، پولیس میرے پیچھے رہی، گھر بھی جاتی رہی، میں مصیبت میں پریشانی میں مجاہد بھائی کے پاس آ جاؤں، مجاہد بھائی پولیس پیچھے لگی ہوئی ہے، بڑی مشکل ہے، پریشانی ہے، میں نے لندن جانا ہے، آپ ایسا کریں مجھے ایئرپورٹ پہ چھوڑ آئے، آپ کے پاس اندر گاڑی بھی کھڑی ہوئی ہے کرولا، یہ کہیں چھوڑ تو آؤں گا، کرایہ لگے گا، کرایہ، تو یہ مجھ پہ احسان کر رہے ہیں؟ بولو یار، وہ مصیبت میں پریشانی میں مجھے کہہ رہے ہیں کرایہ لگے گا، کہتے قادری صاحب کوئی گل ہی نہیں گڈی تواڈی، میں بھی تواڈا، ایڈا تعلق اینا واسطہ، قربان تواڈے تو ہزاراں گڈیاں، یہ مطلب مشکل سے بھی کرایہ لے رہے ہیں، تے کل کہن میں بڑا قادری صاحب نہ محبت کرنا۔ اور آگے چلیں، حضرت ابو بکر صدیق جو ساتھ ساتھ جا رہے تھے حضور سے ہجرت کی رات، تو کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ادھر سے دشمن نہ آ جائیں، ادھر سے دشمن نہ آ جائیں، غار کے اندر یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ خاصاں دی گلیں ہم آگے، وہ یارو ایک بندہ ساتھ جا رہا ہو، اسے کہنا چاہیے یا رسول اللہ پریشان نہیں ہونا، میں ہوں نا، میں ہوں نا، جب تک میں ہوں کوئی آنکھ میں بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ حضرت جی کائنات کی ابتدا سے لے کے انتہا تک ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں جس نے محمد کو کہا ہے نا میں ہوں نا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اب مولوی صاحب کہیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو حضور کا غم تھا، وہ یارو حضور کا غم تھا تو حضور کو کہتے آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں، میرے ہوتے ہوئے کوئی آ سکتا ہے آپ کی طرف؟ جب سراقہ آیا تھا، سراقہ نہیں سمجھ رہے، اور پیچھے سے سراقہ بن مالک آ گیا تھا حضور کو گرفتار کرنے، تو اس نے جب آ کے تلوار نکالی، کہا نا محمد تجھے مجھ سے کون بچائے گا، تو وہاں حضرت ابو بکر صدیق کو آگے آنا چاہیے نا، میں جو ہوں، وہاں حضور نے فرمایا میرا اللہ، اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی، تلوار سرکار نے پکڑ لی اور فرمایا بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا، قدموں پہ گر پڑا، اتنا ڈرایا، اتنا گھبرائے ہوئے تھے کہ اللہ کو آیت نازل کرنی پڑی، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر۔ نہیں سمجھ رہے میری بات، میں تنقیص نہیں کر رہا کسی کی، مولوی کو جب حقائق سنائے، جب جواب مولوی تک ہوگے ان کا کردار دکھا، مجھے مصیبت میں، پریشانی میں کردار دکھا، کسی نے نبی کے تیر خود کھائے ہو۔ بلکہ آگے چل کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب غزوہ بدر ہوئی، جب غزوہ بدر پہلا مارکہ یار،
پہلا مارکا 313 تھے نا مسلمان، سامنے 1000 تھے، 1000 کے قریب. جب ادھر سے حضور علیہ السلام نے 3 انصاری بھیجے، انصاری صحابی بھیجے جن کے پاس گئے ہوئے تھے حضور، جو میزبان تھے یار، تو کافر پتہ کیا کہتے ہیں؟ ولید، عتبہ، شیبہ، سردار، وہ کہتے ہیں اے محمد بن عبداللہ، ایک ہی کمی بھیج رہے ہیں، ساڑی جوڑ دے بھیج، اگر نہ لکھا ہو ساری زندگی مفت نوکری کروں گا، ساڑی جوڑ دے بھیج، اے چلے نہیں جوڑ دے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، مولا علی علیہ السلام، سرکار حمزہ، ابو عبیدہ بن حارث، ان کو ابو طالب سے بڑی تکلیف سی نا. اوے ابو طالب پہ بھونکنے والوں، جو ہسٹری کی پہلی لڑائی ہے نا، پہلی جنگ ہے، ایک ابو طالب کا بیٹا ہے، دوسرا ابو طالب کا بھائی ہے، اور تیسرا ابو طالب کا بھتیجا ہے. ہوئے 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 ہوئے. میں ایک جملہ کہنے کو بڑا، میں بدر نہیں اپنے موضوع سے لیٹر سمجھا. یہ 313 ایک روایت میں 72 ایک میں 73 اصل جہنم. صاحب کو ہاتھ جوڑ کے فتوے نہ نکال، بس میرے منہ پہ حوالہ مار دے لا کے کہ ان 73 میں سے حضرت عمر نے اتنے مارے، حضرت ابوبکر نے اتنے مارے، حضرت عثمان تو جنگ میں تھے ہی نہیں نا، ان کی چلو بات چھوڑیں، یہ 2 تو تھے نا. یار جن کو مولا علی سے افضل کہتے ہو، میں کہتا ہوں گستاخی نہیں کر رہا، اور تو روایت لا کے میرے منہ پہ مار کہ اتنے مارے، ایک مچھر بھی نہیں ملے گا. 73 میں سے 39 کتنے؟ 39 1 to 1 فیس ٹو فیس مولا علی علیہ السلام کی سنگل تلوار سے واصل جہنم ہوئے. اور ایک روایت میں 13، ایک روایت میں 14. وہ کافر جو صحابہ سے جنگ کر رہے تھے، انہوں نے صحابہ کو زخمی کر دیا، صحابہ کو شہید کرنے والے تھے. مولا علی علیہ السلام نے آگے بڑھ کے صحابہ کو ڈیفینڈ کیا، ان کو بھی واصل جہنم کیا. 39 + 14 = 53. حضرت جی 73 میں سے 53، ایک روایت میں 54 جس علی کی تلوار سے واصل جہنم ہوئے بدر کے مارکہ میں، بدر کی لڑائی میں، بدر کے میچ میں، جس نے کافروں کی ہاف سینچری کر کے جو ناٹ اٹھ گیا ہے نا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اچھا بات سننے والی ہے. اگر ہمارے یہاں بلا تشبیہ و بلا مثال کوئی میچ ہوتا ہے پاکستان کا انڈیا سے یا پاکستان کا آسٹریلیا سے، 2 ٹیمیں آپس میں میچ کھیلتی ہیں، بولو جو دونوں میں سے سب سے اچھی کارکردگی دکھائے، آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس، زیادہ کھلاڑی آؤٹ کرے یا اچھے رن کرے، سب سے اچھی کارکردگی ہے، اسے ایک ایوارڈ دیتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ شاہ جی کہہ رہے ہیں مین آف دی میچ، ذرا اردو دس میں میچ دا مرد. بات ہی نہیں سمجھ رہے یار. اور مین کسے کہتے ہیں؟ عورت کو، مرد کو. آف کا میچ، میچ میچ دا مرد. پتہ انگریزاں نوں بھی پتہ ہے وہ جڑا کوئی کارکردگی کرے وہی مرد ہوندا ہے. اوئے ہوئے. حضرات بدر کے میچ میں جو بدر کا مرد تھا نا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اگلا میچ کھول لیں، احد. میں سمری دے رہا ہوں. اب جب بدر میں علی کے علاوہ کسی نے کیا ہی کچھ نہیں سمجھ رہے، تو جنہوں نے کیا ہی کچھ نہیں، ادھر مسئلہ تو ہوگا نا. نہیں سمجھ رہے.
وہ یار ادھر پرابلم تو ہوگی نا کہ علی علی ہے. اب احد میں آ جائیں, حضور تنہا کھڑے ہیں. یہ بخاری مسلم سے میرا موبائل بھرا ہوا ہے حدیثوں سے. ادھر یہ کوڑا دیا میدان. بخاری مسلم پڑھیں حضور, بلکہ قرآن پڑھیں, احد میں حضور تنہا رہ گئے. یہی آیتیں پڑھی تھی نا میں نے مناظرے میں, مولوی نے کہا کہ باغ جانا نہ کہو تشریف لے گئے. سورہ آل عمران آیت نمبر 153 153 اس تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم. اللہ کہتا تم میرے نبی کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے, میرا نبی تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہا تھا, تم مڑ کے دیکھتے بھی نہیں تھے. اللہ کا قرآن یار. اس کا مطلب ہے کہ احد میں سارے ہی نبی کو چھوڑ کے چلے گئے. وہ جو اوپر درے پہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو کھڑا کیا تھا, جب مسلمان جنگ جیت گئے تو وہ بھی آ گئے. اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. ہم بھی کہتے ہیں اللہ نے معاف کر دیا, ہم کون سا انکار کر رہے ہیں. پیچھے سے خالد بن ولید اس وقت کافر تھے, خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا, مسلمانوں قدم اکھڑ کے سارے بھاگ گئے. اس وقت جب خالد بن ولید نے حملہ کیا, جب سارے یار دوست نبی کو چھوڑ کے چلے گئے, پاک محمد کھڑے ہیں اور علی علیہ السلام حضور کا طواف کر رہے ہیں. ایسے ذوالفقار آ چکی تھی, ایسے دائرے کو بڑا کر رہے ہیں, دائرے کو بڑا کر رہے ہیں, دائرے کو بڑا کر رہے ہیں. آج مولوی صاحب جن کے خطبات جمعہ میں 10 لقب نہیں سناتا, وہ لقبوں والے کہتے تھے او پجو علی دے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اس وقت جبریل امین کو آنا پڑا, اور جبریل امین نے آ کے حضور کا یا رسول اللہ یہ علی, یہ اللہ کی سب سے بڑی مدد ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, اوئے احد میں کون تھا یار, اوئے علی. تو جب احد میں علی تھا, 1 مین آرمی, جب احد میں علی تھا تو جنہوں کا کردار ہی نہیں احد میں, مسئلہ تو ہونا تھا. اب خندق میں آ جائیں تو خندق میں کئی روز تک آپ کو پتا ہے کہ وہ جو کافر تھے وہ باہر بیٹھے رہے, خندق کھود لی تھی مدینہ کے ارد گرد, مسلمانوں کا لشکر اندر تھا. عمر بن عبد ود, عمر بن عبد ود بھی پڑھ سکتے ہیں, عمر بن عبد ود بھی پڑھ سکتے ہیں. عمر بن عبد ود نے خندق کو کراس کیا. یہاں ایک جملہ بڑا خاص ہے, سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کا, توجہ میری طرف رکھیے گا. اس نے خندق کراس کی, اس نے کہا او مسلمانوں, او فلاں 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 فلاں, تمہارا دعویٰ ہے تم اگر کسی کے ہاتھ سے مر جاؤ تو تم جنت جاتے ہو, اگر تم کسی کو مار دو وہ جہنم جاتا ہے.